ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير وقال تبارك وتعالى ومن كان في هذه الأعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو بہت عظیم مخلوق بنایا ہے مخلوق لیکن بہت بڑی مخلوق بنایا ہے. یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پوری دنیا بنائی ہے تھوڑے دن کے لیے. کوئی آدمی یہاں 20 سال گزارتا ہے چلا جاتا ہے، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 100 سال. کم لوگ ہوتے ہیں کہ وہ 80 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں یا 100 سال سے اوپر ہو چلے جاتے ہیں. اکثر بس یہاں اس عمر میں دنیا سے جاتے ہیں. اتنی تھوڑی سی عمر کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ انسان کے لیے کیا نہیں بنایا ہے؟ کون سی ضرورت ہے جو اس کی دنیا میں اس کی کو نہیں ملتی؟ جس چیز کی اس کو ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا بندوبست فرمایا ہے. انسان بیمار ہوتا تھا، انسان کو بیماریوں کا پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا کیا بیماری ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے وہ بیماریوں کا دوائیاں جڑی بوٹیاں بنائی، پہلے سے بنائی جب انسان دنیا میں نہیں آیا تھا. اس کو پانی کی ضرورت ہوگی، پانی کتنی مقدار میں ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ نے اتنی مقدار میں پیدا فرمایا. کپڑے دھوئیں گے، یہ نہائیں گے، اور اس طرح پھر پانی خراب ہو جائے گی، پھر کیسے ٹھیک صاف ہو جائے گا؟ اس کے لیے کار سمندر بنائے. تو واقعی وہ شخص بہت بڑا اندھا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کی نہ پہچان سکے. بہت بڑا اندھا ہے. اس کے اندھا پن کا کوئی دوسروں کی طرح چیزیں نہیں ہیں. دوسروں کی طرح جیسا جانور ہے، حیوانات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی لیے دل کا اندر بنا دیا کہ اگر وہ بھی ہماری طرح سمجھتے دیکھتے تو اس پر آپ وہ کیسے اس کو اختیار بھی ہوتا تو آپ تو ایک گدھے پر حکم نہیں چلا سکتے. یہ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو اپنی فطرت پر چلایا. بس بکری ہمیشہ بکری ہوتی ہے، گدھا ہمیشہ گدھا ہوتا ہے. اگر گدھے سے کبھی شیر بنتا اور کبھی اس کی طبیعت شیر کی بنتی تو کیسے آدمی اس پر گزارا کر سکتا؟ لکڑی سے کبھی لوہا بنتا. تو اتنی بڑی دنیا اللہ تعالیٰ جل نے بنائی اور سب ہر چیز کو اپنی اس کی جو فطرت ہے اس پر چلائی. جو اس کی مقصد ہے اس کے مقصد کے مطابق اس کو چلایا، اس کے مقصد کے مطابق اس کو وجود دیا، اس کی اپنی حیات بقا کی طریقے بتائے اس کو. ہم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا اس معاملے میں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں اندر رہا فهو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں اندھا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اندھا پن سے بچائے. یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ
فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. آپ سب دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین بھی دیکھتے ہیں، دہر بھی دیکھتا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے. جب وہ اندھے ہو جاتی ہیں تو پھر یہ دنیا گویا ایک باڑ ہے. باڑ جانتے ہیں؟ جس طرح ایک بہت بڑا وہ کوئی استبل بنائے، باڑ بنائے، اس میں چوہے کو بھی چھوڑ دے اس کی فرش پر، بلی کو بھی چھوڑ دے، بھیڑیے کو بھی چھوڑ دے، شیر کو بھی چھوڑ دے، لومڑی کی بھی چھوڑ دے، گدڑ کو بھی چھوڑ دے، یہ تمام دنیا کے جانور اس میں چھوڑ دیں تو اس میں ہر کوئی اسی کو کھائے گا، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا کسی کو. تو جب انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے تو یہ تم دنیا کی باڑ میں ہوتے ہیں. یہ دنیا باڑ ہے گویا. تو کسی کی خصلت کتی کی طرح ہے، بس میں کماؤں، مجھے ملے، جھپٹتا ہے. کوئی شیر کا طبیعت رکھتا ہے، ہو جائے گا. اگر اصلاح نہ ہو، دل کا اندھا پن ہو، پھر یہ انسان ایک جانور نہیں بنے گا، کوئی چوہا ہوگا. جب موقع ملے تو چپ کی کوئی چیز، کیا ہماری کتابیں کہی تھی، کاغذ کہے تھے، وہ چپ کی اپنا کام نکالے گا. تو کسی کی طبیعت سانپ کی ہوگی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی کی ڈسنے کی، بس اس کو مزہ آئے گا. تو پھر ایسے انسان بھی ہو جائیں گے کہ اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، خام حسد کی وجہ سے لوگوں کو ڈسے گا، کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا. تو آج کل دنیا میں دیکھیں اندھا پن زیادہ ہو گیا، اسی لیے فساد بڑھ گیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے، اس کی وجہ انسان ہے. اور انسان کیوں خراب ہوتا ہے؟ کسی دل خراب ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ فرمایا لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن کسی کو اس کا نفع، مال، دولت، منصب، لشکر، لشکر کوئی فائدہ نہیں دے گا. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو شخص تندرست دل لے کر آئے. تندرست دل کیا ہوتا ہے؟ جس کی آنکھیں ہوتی ہے، جس کی آنکھ دل کی نہیں ہوگی وہ تندرست دل نہیں ہے. اگر آدمی آنکھوں کا نہ بینا ہے، آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے، دل کا بینا ہے، یہ کامیاب ہوا. لیکن اگر دل کا نہ بینا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جہنم میں جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی کو دل کا انداز شروع سے نہیں بناتا. یہ دنیا کی آنکھیں تو ہمارے ہاں تک بس میں نہیں ہے. کبھی اللہ تعالیٰ مدرزاد بندی پیدا کرتے ہیں، اندھے بھی پیدا کرتے ہیں. ایسے بندے ہوتے ہیں جو بچپن ہی سے کیا ہے اندھے ہوتے ہیں. بعض کسی عارضے کی وجہ سے اندھے ہو جاتے ہیں، لکڑی لگ گئی کوئی اور بیمار ہوا وغیرہ وغیرہ. لیکن دل کا اندھا یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کسی کو جبرن نہیں اندھا کرتا. معاشرہ اس کو اندھا کرتا ہے. اس کی دنیا کے گناہ جو ہوتے ہیں، جو دنیا میں وہ گناہ کرتے ہیں، جو گناہ اس کو اندھا کرتے ہیں. نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتا، حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، تکبر کرتا ہے. اس سے اس کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ اندھے ہو جاتے ہیں.
تو اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک بینا دل دیا ہے. جب یہ دل دیکھنے لگتا ہے صحیح معنوں میں آنکھوں کی نظر میں بھی فرق ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، میں نے بھی چشمہ لگایا ہے قریب کے لیے، میرا نظر کمزور ہے الحمدللہ، دور یہاں سے دیکھتا ہوں زیادہ. ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد زکریا دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، اس نے چشمہ پہنا ہے، دور کا چشمہ پہنا ہے. اور ہمارا طالب علم ہے اس نے بھی دور کا چشمہ پہنا ہے اور دوسری اس طرح پہنا ہے. اور بعض کی نظر تیز ہوتی ہیں، بعض کی نظر کمزور ہوتی ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو جوان بتانا چاہتا ہے، اسی لیے وہ چشمہ استعمال نہیں کرتا. تو مختلف ہے. اس طرح دل کی بینائی کیا ہو جاتی ہے، مختلف ہوتی ہے. بعض کے دل بڑے روشن ہوتے ہیں، بڑے صاف ہوتے ہیں، بڑے مزے والے ہوتے ہیں، صاف ستھرے. کل ہماری چزاد دبائی وفات ہو گیا تھا، غوث الدین صاحب، صاحبزادہ غوث الدین صاحب. اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھر دیں، اس کا جنت کا باغیچہ بنا دیں. بڑے صاف دل آدمی تھے، جو دل پر ہوتا، جو زبان پر دل پر ہوتا وہ زبان پر ہوتا، جو زبان پر ہوتا وہ دل کا اس کا دل تھا. تو یہ آدمی جب انسان کا دل اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہر انسان کا دل اللہ رب العالمین صاف پیدا کرتا ہے اور خود نہیں خراب کرتا اللہ تعالیٰ اس کو، کہ اس کو خود کیا اس کو کوئی چیز لگے، نہیں، اس کے عمل سے وہ خراب ہوتا ہے. خراب کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن وجہ کیا بنتی ہے؟ خود اس کا عمل بنتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں مختلف انداز میں اس دل پر زور دے دیا. حدیث شریف میں دل پر زور دیا، الا وہی القلب، الا وہی القلب، وہ دل ہے. قد افلح من تزکا، اس کا کامیاب ہوا جو شخص نے تزکیہ کیا. کس چیز کا تزکیہ کرتا ہے؟ نفس کا تزکیہ کرتا ہے کہ دل اندھا نہ ہو جائے، دل بھی نہ ہو. تو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں. آج کل اس کا سمجھنا بہت بڑا آسان ہے. آج کل دو قسم کے کیمرے ہیں، بار بار میں نے مثال پیش کیا ہے. ایک کیمرہ وہ ہے جو تمہاری ظاہر کی چیزوں کو تمہاری ظاہری اعضاء کو وہ کھینچتا ہے، اس سے وہ آپ نظر آتے ہیں. بلکہ آج کل تو چلتی پھرتی تصویریں ہیں، موبائل جیب میں رکھا ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہیں بیٹھا ہے، بھئی آسمان میں فوٹو آ گئی، کہاں سے آ گئی. اور پھر جب باتیں کرتے ہیں وہ باتیں بھی آ جاتی ہیں، اگر ادھر ادھر ہاتھ کرتے ہیں پلاتے ہیں وہ بھی آ جاتا ہے. یہ ہے وہ آنکھیں، کیمرے کی وہ آنکھ جو انسان کو ظاہر کو دیکھتی ہے، لیکن وہ آپ کی ظاہر کو دیکھے گا، لیکن آپ نے لباس پہنا ہے اس کے اندر کو نہیں دیکھے گا کہ اندر کیا ہے. آپ کی رگوں کو نہیں دیکھے گا، آپ کے دل کو نہیں دیکھے گا کہ اس کے دل میں کیا چیز ہے، یعنی بند ہے ظاہری طور پر. اور ایک دوسرا کیمرہ ہے جس کو ایکس رے کہتے ہیں.
وہ اس کے مختلف اقسام ہوتے ہیں، لیکن ہے کیمرہ وہ کیا ہڈی بتاتا ہے کہ تمہارا ہڈی ٹوٹ گیا ہے. دیکھو اس نے نہیں بتایا، اس کیمرے نے، کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. وہ دوسری ظاہری کیمرے نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے دل کے اندر رگیں بند ہیں. لیکن اس دوسرے کیمرے نے بتایا کہ اس کا دل وار بند ہے. یہ چونکہ اس میں خود گزرا ہوں اس بات سے، تو وہ اس کو پتہ بتائے گا کہ اس کی 2 وال بند ہے یا 1 وال بند ہے. یہ کس نے بتایا؟ دوسری کیمرے نے بتایا. اس طرح جو شخص صرف ظاہری آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں اندھی ہیں، تو وہ جانور ہے. لیکن دوسری جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اندھا بنایا ہے کہ تاکہ وہ ہمارے کام آ جائیں. اس کی نے خود اپنے دل کو اندھا کیا، وہ حلال حرام کو نہیں جانے گا. جس طرح آپ یہاں گدھے کو چھوڑ دو، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ہمارے حلال قحط ہے یا حرام قحط ہے، یہ حلال گندم ہے یا حرام گندم ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے. بس ٹھیک ہے، میری آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں، مزیدار چیزیں کھاؤ. وہ خیانت کو نہیں جانتا، وہ صداقت کو نہیں جانتا، وہ کسی چیز کو نہیں جانتا. اس کے پاس ظاہری آنکھیں ہیں. اگر انسان کے پاس بھی ظاہری آنکھیں ہو، دل مردہ ہو، دل اس کا نابینا ہو چکا ہو، بلران اعلیٰ قلوبہم، اس کی دل پر زنگ آیا ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ دل اپنے رب کی طاقتوں کو نہیں دیکھتا. کائنات کو دیکھتا ہے، لیکن رب کی اس کائنات میں جو اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، طاقت ہے، اس کے اندر جو حکمتیں ہیں، اور جو تم کو صاف صاف بتا رہی ہے کہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین کے سوا کوئی قدرت والا نہیں ہے، سب کچھ اسی کے پاس ہے. وہ تمہارا کیا بتائے گا تم کو؟ یہ دل بتائے گا. جب یہ دل نبینا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ آپ کو پھر بادشاہوں کی ہاتھوں میں قوت نظر آئے گی، مال میں تم کو فائدہ نظر آئے گا. پھر جو کرنا کرو، آپ کرو گی وہی کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں فساد کیوں پیدا ہے. اپنی خواہش کو جہاں سے پوری کیا، حلال سے پوری کیا، حرام سے پوری کیا، دل چاہ نشہ کر دیا، خوش کیا اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے. تو یہ ساری چیزیں یہ دل کی نبی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو جب آدمی کا دل اپنے یہ دل پاک ہو جائے، اس کی آپریشن ہو جائے، آپریشن جانتے ہیں، آنکھوں پر پردہ آیا ہے، چیزیں دھندلی نظر آ رہی ہے، تو پھر ڈاکٹر کے پاس تم جاتے ہو. وہ تمہارا کہتے ہیں کہ تمہارا یا تو بینائی ختم ہے، تو ختم اللہ والا قلوبہم والا سمعہم ہو گیا، جو بالکل ایسے ہو کہ ہو کہ ابو جہل بن گیا ہو. کیا ہو؟ اس کا تو علاج ہی نہیں ہے. بڑا ضدی ہے، حاسد ہے، متکبر ہے، وکان من الکافرین. شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو خدا کو پتہ ہے کہ کسی پر مہر لگا ہے، کسی پر نہیں لگا ہے. آخر دم تک وہ انسان کو یہ ہے کہ اگر وہ ایمان لائے، لیکن پتہ اللہ تعالیٰ ہے کہ یہ ایمان لائے گا نہیں لائے گا، کیونکہ یہ متکبر ہے، یہی متکبر نہیں ہے. لیکن یہ انسان چیز ہو جاتی ہے، کوئی پردے کے ہٹا دیا جاتا ہے تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر لیتا ہے. تو یہ جو تصوف کے بارے میں ہم کہتے ہیں، تصوف اگر اس سے یہ چیز حاصل نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یہ تصوف تو اسی لیے ہے. یہ نہیں کہ تم کسی کو دم کرو وہ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی تم عامل بن جاؤ
کپڑوں کو ناپو، لوگوں کی سروں کو ناپو، ہاتھوں کو ناپو. یہ عامل اور چیز ہے. تو یہ تصوف ایک وہ طریقہ ہے جس سے انسان کہ وہ دل کا وہ آپریشن ہو جاتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، صاف ہو جاتی ہیں آنکھیں، حق و باطل کو دیکھنے لگتا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے، دل کی آنکھوں سے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی نور سے کیا، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی نور سے دیکھتا ہے، یا تقوی کی نور سے دیکھتا ہے. تقوی سے نور ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے اندھوں کے بارے میں، وَكَيِّ مِنْ آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. کتنے ہی علامتیں ہیں آسمان و زمین میں، بے شمار دلائل قدرت اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی نفع نقصان کا مالک ایک اللہ رب العالمین ہے. پوری دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، لیکن اس کے دل کی آنکھیں اندھی ہیں. یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، اور وہ ان سے وہ اعراض کرنے والے، یعنی اس کو دیکھتی نہیں ہے. نبینا ہے، دل کا نبینا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. بلقیس کے نام سے وہ یاد کیے، مفسرین اس کو بلقیس کہتے ہیں. وہ اس کے تخت کو یمن سے، سبا سے، وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھی نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا تھا. دیکھو علم دیا تھا پہ عمر نہیں تھا. اس نے آگ پلک جھپک میں دور سے وہ بہت بڑا تخت تھا اس کو اٹھا کر لایا. اس عورت کے دل کے اندر طلب تھی، حق کا طالب تھی، لیکن نہ سمجھ تھی. ایک ضدی ہوتا ہے، ایک نہ سمجھ ہوتا ہے. ضدی کو جب حق معلوم ہوتا ہے، اس کا حق پہلے سے معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں مانتا. وہ معاند ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ میں نہ مانوں، مریض حسد کا علاج کیا ہے؟ تو وہ طالبہ تھی لیکن معلوم نہیں تھا، سورج کی پرستش کر رہی تھی. اور وہ تسلیم ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی. جب آئی تو یہاں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیل لها ادخلی الصرح، اس محل میں داخل ہو جاؤ. جب وہ محل میں داخل ہونے لگی فلما رأته حسبته لجة، تو جب اس نے دیکھا کہ وہ تو بہت گہرا پانی ہے، اس میں جاؤں گا تو میری شلوار بھی ساری گیل کیا ہو جائے گی. وکشفت عن ساقیها، دونوں پنڈلیوں سے کیا اپنے وہ دھوتی کو اٹھایا، پجامے کو اٹھایا، نہیں تاکہ وہ میں زیادہ گیل نہ ہو جاؤں.
دراصل وہ محل شیشوں سے جڑا ہوا تھا، اس میں شیشے لگے تھے، نیچے پانی بہ رہا تھا، لیکن وہ اتنا صاف و شفاف تھا کہ وہ کہتے کہ یہی پانی ہے. شیشے کو کیا سمجھا؟ شیشے کو پانی سمجھا، حالانکہ وہ شیشہ تھا، لیکن شیشے سے پانی کی نظر آ رہا تھا شیشہ. تو کسی نے تو وہاں حضرت سلمان صاحب نے کہا، اس کی نظر تھی، قال انه صرح ممرد، یہ محل کیا ہے؟ شیشوں سے جڑا ہوا ہے، من قواریر، شیشوں سے. اب یہ آدمی صالحہ تھی، حضرت سلیمان صاحب کی دعائیں تھی، نظر مبارک تھی. اس کو فوراً خیال اس طرف گیا کہ او ہو، یہ سورج تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، اس سے ہم اس کے اللہ تعالیٰ، اس کے دل نے دیکھا کہ طاقت کس کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، اللہ تعالیٰ کے علم سے. اور یہ اس فوراً اس پر ساری رازیں کہ اس نے کیا کیا، دل بینا ہو گیا. تو فرمایا، تو اس نے کہا، پہلے تو تسلیم ہو گئی تھی کس کے لیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انی ظلمت، قال ربی انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی نفس پر، اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں توبہ کرتی ہوں. کبھی تک میں مخلوق پرستی میں مبتلا تھی، آج کل مخلوق پرستی میں لوگ مبتلا ہے. کلمہ کی پڑھنے کے باوجود مخلوق کو خدا بنائے ہیں اس نے. کسی ملک کو خدا بنایا ہے، کس نے مال کو بنایا ہے، کس نے IMF کو بنا دیا ہے، جو کہتے ہیں وہ مانتا ہے. وہ آگے کیا کہتی ہے؟ وہ اسلمت مع سلیمان، اب سلیمان نہیں کہتا، الا سلیمان نہیں کہتا کہ میں سلیمان کے لیے تسلیم ہو گئی. اب وہ کہتی ہے وہ اسلمت مع سلیمان، میں اسلام لاتی ہوں، میں مسلمان ہو جاتی ہوں، تسلیم ہو جاتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے. یہ دل کی بینائی ہے. سمجھ آئی بات؟ آپ کو ایک لطیفہ بھی سناؤں تاکہ آپ خوش ہو جائیں. اس وقت مضمون تھوڑا خوش تھا تو ایک واقعہ آتا ہے. یہ جو ہمارے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھی، بہت زبردست آدمی تھے، لیکن میں حیران اس بات پر ہوں. چل اس کا قصہ پھر سناؤں گا، مجھے بتائیں پھر، وہ لمبا قصہ ہے، میرا دماغ تھک جاتا ہے. تھے بڑا اللہ کا ولی، اس کی بیٹی زیب النساء، وہ بڑی شاعرہ تھی، زبردست شاعرہ تھی. وہ کبھی کبھی اس کو کہتی کہ اشعار مت پڑھو، کہیں پھنس جاؤ گی، پھر شرمندگی ہوگی. تو شاہ ایران نے ایک بار ایک مصرع کہا. بادشاہ ہوتے ہیں، عجیب لوگ ہوتے ہیں. یہاں میں نے نقل کیا ہے، ابلغ کسی کم دیدہ موجود برگم الغرر بھاگڑی کم قتلی. برگم پورا کی لگتا ٹکراچا درد، کچھ سفید کچھ کیا ہو، ہماری حضرت کی داڑھی جس میں کالا و سفید ہو، ایسی چت کبرا
موتی کس نے نہیں دیکھا ہوگا؟ باقی وہ تو ایک رنگ کی ہوتی ہے. تو یہ باقی آگے اس کے آگے وہ ہے کیا ہے کیا چیز، وہ بس شاہجہان کو خود بھی پتہ نہیں تھا. بس ایک بات کہی، آئی گئی، اور یہ مصرع دور کر رہے کیا وہ چکر لگا رہی تھی. شعراء اس پر فکر وہ ایک ساتھ مصرع بناتے تھے، مصرع جوڑتے تھے اس کے ساتھ، لیکن جوڑ نہیں بیٹھتا تھا. کبھی معنوی نام پہ، کبھی وہ تھا بھونڈا سا. تو ذیب النساء کو یہ شعر پہنچا. تو جب آدمی معشوق کے، محبوب کے آنسو گر جاتے ہیں جو سرما آلود بھی ہو، تو اس میں کچھ کالا ہوتا ہے، کچھ سفید ہوتا ہے. کچھ کالا ہوتا ہے، کچھ سفید ہوتا ہے. تو ذیب النساء نے لکھا اس کو، مگر اشکی تبان سرما آلود. ہاں میں نے دیکھا ہے. وہ کیا چیز ہے کہ محبوب کے، معشوق کے آنکھوں کے لگا ہوا سرما جس سے آنسو گر جائے، وہ ایک در ہے. کیا ہے؟ مرغلہ لگا، لیکن ہے کیا؟ ابلک ہے. کیا ہے؟ ابلک. اوہو، جب یہ بات بادشاہ کو پہنچی تو اس نے کہا کہ مشاعرہ کا تقریب رکھتے ہیں، جسے ہمارے کہتے ہیں کتابی رونمائی. کتابی اس کے لیے کبھی کبھی آدمی کی رونمائی کرتے ہیں. آج کل سارے لوگوں کی رونمائی ہے. تو اس نے کہا کہ اب اس کے لیے ایک بڑا مجلس تیار کرتے ہیں جس میں دنیا کے شعراء آئیں گے، اور یہ ہوگا ہمارا کیا، یہ شاعر، یہ ہمارا کیا ہوگا، یہ ہماری خصوصی ہوگا. مجھے بتایا گا، مجھے اردو کبھی کبھی وہ روانی سے نہیں بول سکتا، لکھ سکتا ہوں کیونکہ وہ میں سوچ سوچ کے لکھتا ہوں، وہ بھی غلط لکھتا ہوں. تو اس نے اس کو درخواست کی، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ کے ملک میں ایک ایسا شاعر ہے جس نے مصرع بھیجا ہے، اس کو ہم نے مہمان خصوصی مقرر کیا ہے، اگر وہ ہمارے پاس آ جائے. تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا. وہ نہیں کہ وہ ڈرتا تھا کہ اس وہاں وہ جانے کا سوال بھی نہیں تھا. وہ تو ہمارے یہ سیاسی لڑکی کی طرح نہیں تھی کہ جہاں بھی چاہے وہاں چادر بھی رکھے نہ رکھے بس چلی جاتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب میں اس کو کیا کہوں. پہلے لوگ اس پر بھی شرماتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے. حیا والے لوگ تھے. آج کل تو حیا تو ہے نہیں. بے حیائی کو کیا کہتے ہیں؟ آزادی کہتے ہیں. اور جو اس بے حیائی کو رواج دے اس کو کہتے ہیں حقوق انسانی. کیا اس کا نام ہے؟ حقوق انسان. تو اس نے کہا کہ بابا جی فکر مت کرو، اس کا جواب بھی میں لکھوں گا. تو اس نے جواب میں لکھا. اشعار کئی تھے لیکن اس میں 2 شعر یہ ہے یہاں لکھے ہیں. در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل. میں اپنے باتوں میں ایسی چھپی ہوئی ہوں جس طرح گلاب کی پھول کے اندر خوشبو چھپی ہوئی ہوتی. گلاب کا پھول تم اٹھاؤ اس میں خوشبو نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں میں خوشبو ہوں، میں اس میں چھپی ہوئی ہوں. اسی لیے میرا دیکھنا محال ہے، ناممکن ہے. کیسے دیکھا جاؤ گی؟ خوشبو کو نظر آتی ہے؟ نہیں آتی.
اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میرے اشعار کو پڑھو بس، اور آگے کوئی توقع نہ رکھو کہ میں اس کو بھی دیکھوں گی، یہ بہت پردنشین ہے۔ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، میں اپنی باتوں میں ایسی چھپا ہوں، وہ تو چھپا ہوں جیسے گل کے اندر، پھول کے اندر خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہر کی دیدن میل درد در سخن بیند مورا، جو مجھے دیکھنا چاہتے ہیں وہ میری باتوں میں مجھے دیکھیں، جو اپنے رب کو دیکھنا چاہتے اس قرآن میں دیکھو۔